حضرت قبلہ احمد شاہ صاحب کاظمی صاحب کو اللہ دعوت دی انہوں نے خطاب شروع سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت قبلہ احمد شاہ سعید صاحب، جبریل نے دیکھا سدرۃ منتہا، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے۔ اور بالتخیر حضرت قبلہ احمد شاہ سعید کاظمی ایسا کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہماری اس پر رونق، اس بابرکت میں محفل میں حاضری کو قبول فرمائے۔ دوستوں، ربیع الاول، ربیع کے معنی ہیں بہار کے، ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ میرے آقا کریم کے آنے سے یقیناً اس تمام کائنات میں بہار آ گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ آقا کی ولادت کے سال درختوں پہ پھل کثرت سے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چشموں میں پانی بھر گیا، سبحان اللہ، بارش اتنی کثرت سے ہوئی اور اتنا سبزہ ہوا کہ جانور وہ سبزہ کھا کھا کر موٹے ہو گئے اور اتنی چربی چڑھ گئی کہ لگتا تھا کہ پھٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سال قریش کے وہ قافلے جو تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے، معمول سے زیادہ نفع بھی ہوا، پروفٹ بھی ہوا۔ اب جب ہم اپنے آقا کریم کا میلاد مناتے ہیں تو دیکھیے میلاد کس چیز کا نام ہے؟ تو آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہر شخص اپنے انداز سے میلاد مناتا ہے۔ کچھ لوگ جلوس نکالتے ہیں، کچھ لوگ محافل سجاتے ہیں، کچھ لوگ نیاز اور لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ مرچیں لگاتے ہیں، یہ چراغا کرتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں بھئی یہ نظر نیاز کیوں کرتے ہو، لنگر کیوں تقسیم کرتے ہو، یہ جو چراغا کرتے ہو، روشنی کرتے ہو، اس پر پیسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ بھئی دنیا سے کنارہ کشی کرو، خود کو سجدوں میں دفن کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا جشن مناتے ہو، یہ کیا خوشیاں مناتے ہو؟ تو عرض کروں گا کہ دیکھیے، اگر ہم چراغا کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا اس رات بی بی آمنہ کے گھر پر ستارے نہیں جھکے ہوئے تھے؟ واہ سیما واہ 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 واہ۔ کیا آسمانوں پر وہ ستاروں سے چراغا نہیں ہوا تھا؟ تو اگر ہم نے چراغا کر لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر ہم یہ نیاز تقسیم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی لڈو تقسیم کر دے گا، کسی نے دیگ چڑھا دی، چاول تقسیم کر دیے، کسی نے قورمہ بنا کے تقسیم کر دیا۔ اگر ہم نے کچھ نیاز تقسیم کر دی تو کون سی بڑی بات ہے؟ میرے رب نے بھی تو بیٹوں کی نیاز تقسیم فرمائی تھی نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو دوستو اگر چراغاں ہم کرتے ہیں تو رب نے بھی کیا، نیاز ہم تقسیم کرتے ہیں رب نے بھی فرمائی، فرق ہے تو اتنا ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق کرتے ہیں، اس نے اپنی شان کے مطابق کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، بھلے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بیٹے عطا فرمائے تو کیا بیٹیاں وہ اللہ کی نعمت نہیں، اللہ کی رحمت نہیں؟ تو صرف بیٹے ہی کیوں عطا فرمائے گا؟ بھئی بیٹیاں بھی تو نعمت ہیں، بیٹیاں بھی تو رحمت ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں جب کہیں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس پر لوگ خوشی نہیں منایا کرتے تھے، بلکہ غم کا سا سما ہوتا تھا، غم کا ماحول ہوتا تھا، وہ آہو بقا ہوتی تھی، رونا پیٹنا ہوتا تھا، لوگ تو اپنی بچیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے۔ تو میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ جب اس کے محبوب کی اس دنیا میں آمد ہو تو کسی گھر میں آہو بقا ہو، کسی گھر میں غم منایا جائے، کسی گھر میں رونا پیٹنا ہو، تو اس لیے ہر گھر میں بیٹا عطا فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پر جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ پھر دوسری اگر بیٹی ہو جائے تو پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن لگ جاتی ہے، بیٹا نہیں ہوا۔ اور اگر کسی کے ہاں تیسری بھی بیٹی ہو جائے تب تو جی کسی کو بتاتے بھی نہیں، خبر بھی نہیں کرتے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ خوشی کا سما نہیں ہوتا، وہاں افسردگی ہوتی ہے، ایسا ہی ماحول ہوتا ہے۔ تو دوستو اچھا جب ہم تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور وہ مناظر آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو دیکھیے کیا ہوا کرتا تھا، وہ قبر کھودی آتی تھی، وہ گڑھا کھودا جاتا تھا، اس میں بچی کو بٹھایا جاتا تھا، اس دور کے جو بھی کھلونے ہوتے تھے وہ رکھے جاتے تھے۔ پہلے بچی سمجھتی تھی کہ شاید کوئی کھیل ہے، کھلونوں سے کھیلتی تھی، پھر اس پر اس کا باپ ریت ڈالا کرتا تھا، جب ریت آتی تھی پھر بھی سمجھتی تھی شاید کچھ کھیل ہے، کھیلتی تھی، جب وہ ریت اتنی ہو جاتی تھی کہ سانس گھٹنے لگ جاتا تھا پھر باپ سے اپنی جان کی بھیک مانگتی تھی، لیکن وہ اس کو وہاں پہ دفنا آتا تھا، اور جب دفنا کر آتا تھا تو لوگ اس کو داد دیا کرتے تھے، اس کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ تم بڑا زبردست کام کر کے آئے ہو، اپنی عزت اور آبرو بچا کر آئے ہو۔ ذرا سوچئے ایسا دور تھا، ایسا ماحول تھا، اور ایسے ماحول میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح محفل میں حضور فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کی پرورش کی، اس کا نکاح کیا، تمام فرائض سے سبکدوش ہو گیا، تو قیامت کے روز وہ میرے ایسے نزدیک ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ فرمائیے جس کو اللہ نے 3 نہیں 2 بیٹیاں عطا کی ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے اس کو بھی جنت کی بشارت کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی بولے حضور جس کی صرف 1 بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا؟ حضور نے اس کو بھی بشارت عطا سبحان کی۔ اللہ۔ تو ذرا سوچئے جس ماحول میں بیٹی کو دفنانے پر لوگ فخر کیا کرتے تھے اس دور میں پھر حضور کی طرف سے حضور کے آنے کے بعد کیا ماحول بنتا ہے کہ لوگ بیٹی کی خواہش شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں بیٹا یقیناً ہمارا سہارا بنتا ہے، یقیناً بیٹا اس لیے مانگتے ہیں ہم کہ نسل چلے گی آگے، پھر بڑھاپے میں چلے ہمارا سہارا بنے گا، کوئی ذریعہ معاش ہوگا، کچھ کما کے لائے گا، ہماری خدمت کرے گا، یہ سب کچھ اپنی جگہ۔ لیکن بیٹی سے کیا ملتا ہے؟ جنت کی بشارت ملتی ہے، قیامت کے روز حضور کی صحبت ملتی ہے۔ تو اب بتائیے پھر زیادہ نفع کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو اللہ اگر ہمیں بیٹیاں عطا فرمائے تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اللہ رب العزت قسم فرماتا ہے چاش کے وقت کی۔ اب یہ بتائیے کہ قسم تو اٹھائی جاتی ہے کسی بہت ہی عزیز یا عظیم چیز کی، کوئی ہمیں بہت ہی عزیز ہو،
یا کوئی بہت ہی عظیم ہو تو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اب رب قسم فرماتا ہے چاشت کے وقت کی، تو دن تو روز چڑھتا ہے، سورج روز چڑھتا ہے، چاشت کا وقت تو روز آتا ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت چاشت کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے؟ عقل والے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کوئی جواب نہ ملا تو عشق والوں نے بتایا کہ یہاں پر چاشت سے مراد اصل میں حضور کا چہرہ انور ہے، سبحان اللہ، حضور کا رخ انور ہے. سبحان اللہ. اعتراض کرنے والوں نے پھر اعتراض کیا کہ بھئی یہ بتاؤ چاشت کے وقت میں اور حضور کے رخ انور میں چہرے میں مماثلت کیا ہے؟ اگر وجہ تشبیہ کیا ہے، ان میں کیا بات ہے جو ملتی ہے؟ یکشا کون سی چیز ہے؟ تو دیکھیے بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. بھئی کوئی شخص ساری عمر شہر میں رہا، کبھی دیہات کے ماحول میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، کبھی کھلے آسمان تلے چارپائی پر سونے کا اتفاق نہ ہوا. اب دیہات میں اس کا ایک دوست تھا، اس نے اس کو دعوت دی، وہ پہنچ گیا. پہلے تو اس کی بڑی خدمت کی، تواضع کی. اس کے بعد موسم اچھا تھا، باہر چارپائی ڈالی، اس پر بستر بچھایا اور اس کو سلا دیا. اب کچھ دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو دائیں جانب دیکھتا ہے ایک جن بیٹھا ہے. اب وہ دیکھ کر پسینے چھوٹ جاتے ہیں. دوسری طرف دیکھتا ہے تو جناب وہ دیو محفل سجائے بیٹھے ہیں اور اپنی بولی میں کچھ بولے جا رہے ہیں. اب جناب خوف سے خیال آتا ہے کہ وہ دوست ہے، اس کو جاؤں دروازے کو کھٹکھٹاؤں، دستک دوں، اس کو بلاؤں کوئی میری مدد کرے. تو دیکھتا ہے رستے میں چڑیلیں اڑ رہی ہیں، وہ پر پھڑپھڑا رہی ہیں. اب بیچارہ اپنے بستر میں وہ گھستا ہے، وہ خود کے وہ کمبل اوڑھتا ہے، جلتو جلالتو کا ورد شروع کر دیتا ہے. اسی طرح رات گزر جاتی ہے. جب دن چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے جس کو جن سمجھا تھا وہ تو جھاڑی تھی، وہ جس کو دیوں کا گہرو سمجھا تھا، جماعت سمجھی تھی، وہ جانور بندھے ہوئے تھے. وہ چڑیل جو لگتی تھی وہ تار کے اوپر کپڑے سوکھنے کو ڈالے ہوئے تھے، تو ہوا چل رہی تھی، پھڑپڑا رہے تھے. تو جب دن چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر مغالطے دور ہو جاتے ہیں، ابہام دور ہو جاتے ہیں، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. تو حضور جب تشریف لائے تو کیا ہوا؟ تمام مغالطے دور ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان توحید اور شرک کے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹ گیا. سبحان اللہ. حق اور باطل میں جو تمیز تھی وہ ہمارے اوپر واضح ہو گئی، ہر چیز کلیئر ہو گئی، ہر کنفیوژن دور ہو گئی. لیکن آگے کیا ہے؟ واللیل اذا سجا. سبحان اللہ، سبحان. پھر رب قسم اٹھاتا ہے سیاہ رات کی، چھا جانے والی رات کی. اب پھر عقل والے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بھئی ایک طرف تو قسم اٹھائی جا رہی ہے چاشت کی، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، دوسری طرف قسم اٹھائی جاتی ہے سیاہ رات کی. تو بھئی دن تو چیزوں کو اجاگر کرتا ہے نا، واضح کرتا ہے، لیکن رات تو ڈھانپتی ہے، چھپاتی ہے. تو ایک طرف دن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے چڑھتے ہوئے دن کی، دوسری طرف سیاہ رات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. تو پھر عشق والوں نے بتایا کہ یہاں سیاہ رات سے کیا مراد ہے؟ حضور کی کالی زلفیں مراد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اعتراض کرنے والوں نے پوچھا بھئی مماثلت کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو دیکھیے جب حق اور باطل کی بات آئے گی، جب توحید اور شرک کی بات آئے گی، تو حضور کی مثال ایسی ہے جیسے چڑھتے ہوئے دن کی ہے، سبحان جیسے اللہ، چڑھتے ہوئے سورج کی ہے. سبحان اللہ. لیکن جب چہیتوں کی بات آئے گی، جب اپنے غلاموں کی بات آئے گی، جب امتیوں کی بات آئے گی، تو ظاہر ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں نا، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں نا. تو رات کیا کرتی ہے؟ وہ تو چھپا لیتی ہے نا، پوشیدہ کر لیتی ہے. تو حضور کیا کریں گے؟ ہمارے گناہوں کو، ہم غلاموں کو اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیں گے، ہمارے گناہوں کو پوشیدہ کر دیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے اور بخشش کا وسیلہ بنیں گے. سبحان اللہ. حضرات محترم سوچئے، جس چہرے اور جن زلفوں کی قسم رب اٹھا رہا ہے، وہ چہرہ کیسا حسین ہو، وہ کیسا جمیل ہو. سبحان اللہ. دیکھیے اگر کسی کو کوئی شخص حسین لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی کسی کو حسین لگتا ہے، کوئی کسی کو خوبصورت لگتا ہے، تو کیا وجہ ہوگی؟ بھئی ایک تو حسن صورت، اس کے خد و خال اچھے ہوں گے، نقش نگار اچھے ہوں گے، اس کی شکل اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگا تو اچھا لگے گا، حسین لگے گا. دوسری کیا وجہ ہوگی؟ وہ حسن سیرت، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا کردار اچھا ہوگا. تو اگر خوبصورت نہیں بھی ہے تب بھی حسین لگے گا. پھر تیسری کیا وجہ ہوگی؟ بھئی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہے،
ہمارے اوپر مہربانی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں حسین لگتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، اس کا چہرہ ہمیں پسند آتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ کیا ہوگی؟ قرب کی وجہ ہوگی۔ بھئی جس طرح ماں ہے، اب اس کا بیٹا وہ جتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، بد شکل کیوں نہ ہو، لیکن رشتہ ہے نا، قرب ہے نا، تو بیٹا تو سب سے خوبصورت لگتا ہے نا، تب بھی حسین لگتا ہے، تب بھی اچھا لگتا ہے، تب بھی پیارا لگتا ہے۔ تو کوئی کسی کو حسین لگے گا تو یا تو خوش شکل ہوگا، یا خوش سیرت ہوگا، یا پھر احسان ہوگا، یا پھر اس سے قرب ہوگا، یہی وجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اگر حضور کے حسن کی بات کریں، اگر حسن صورت کی بات کریں، تو حضرات محترم صحابہ جب حضور کو دیکھا کرتے تھے نا، تو کوئی چاند سے تشبیہ دیا کرتا تھا، اگر کوئی سورج سے تشبیہ دیا کرتا تھا۔ حضرت جابر ایک روز تشریف فرما ہے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اور حضور نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب کشمکش کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، کیا 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا حضور کا چہرہ زیادہ خوبصورت؟ سبحان اللہ۔ اب بار بار دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ اب کافی دیر سوچ و بچار کرنے کے بعد یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ حضور کے حسن کے سامنے تو 14ویں چاند کا حسن بھی پھیکا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹا کرتی، سبحان اللہ۔ اور جو حضور کو دیکھتا تھا پھر 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی خواتین وہ حسن یوسف کی تاب نہ لا سکتی، اگر اپنی انگلیاں کاٹ دی تو میرے اگر پیکر محبت کو دیکھ لیتی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے نکال لیتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، غزالی زمان۔ دوستوں اگر ہمیں پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے، کوفت محسوس ہوتی ہے۔ حضور کو پسینہ جب آتا تھا تو اس میں سے خوشبو آیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے چہرے پر جب پسینہ ہوتا تو ایسے لگتے تھے جیسے ہیرے جواہرات۔ سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضور گرمی کا وقت تھا تو قمیض مبارک اتاری ہوئی تھی تو جسم سے پسینہ بہ رہا تھا، تو ایک صحابیہ نے وہ شیشی میں یا جو بھی برتن ہو کے اس میں حضور کا پسینہ اکٹھا کیا، تو حضور نے لمس محسوس کیا، مڑ کے دیکھا، پھر دریافت کیا کیا کر رہی ہو؟ تو بتایا کہ حضور بچی کی شادی ہے، غریب لوگ ہیں، اتنے پیسے نہیں کہ عطر خرید سکوں، تو اپنی بچی کے جسم پر یہ آپ کا پسینہ ملوں گی، یہی خوشبو ہوگی، اس سے معطر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو روایات میں یہ آتا ہے کہ ان صحابیہ نے اپنی بیٹی کو حضور کے پسینہ لگایا، اس سے معطر کیا، وہ معطر ہو گئی۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی اس شادی سے، تو اس سے بھی خوشبو آیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سوچئے جس ہستی کے پسینے سے لوگوں کی نسلیں خوشبودار ہو جائیں تو ان کی اپنی نسل کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم اگر پھر حسن سیرت کی بات کریں تو اس کے اوپر تو کئی گھنٹوں کا بیان ہو سکتا ہے۔ ایک مثال بس پیش کر دیتا ہوں۔ جب حضرت جعفر طیار کی قیادت میں اب مسلمانوں کا وفد ان نجاشی کے دربار میں موجود ہے، اب اس سے پناہ لینی ہے، اس سے وہاں پہ رہنے کی اجازت چاہیے۔ اب وہاں پہنچتے ہیں تو نجاشی کہتا ہے اچھا ان کے علاقے سے اگر اور کوئی لوگ، کیونکہ وہاں پر یہ قافلے آتے رہتے تھے تجارت کے لیے، کوئی قافلہ آیا ہو، لوگ آئے ہوں تو ان کو بھی بلاؤ۔ بلاتے ہیں تو اس وقت ابو سفیان وہاں پہ تھے، اب ان کو بلایا جاتا ہے۔ اب ابو سفیان تو یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو نجاشی پناہ دے دیتا ہے تو یہ کفار کو، مشرکین کو یہ تو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، بڑا نقصان ہوگا اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اب اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ کسی طرح نجاشی مسلمانوں کو پناہ نہ دے، ان کو واپس کر دے۔ اب ذرا سوچئے کہ اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے نا، اس وقت تو حضور کے بدترین دشمن تھے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ حضور کی کردار کشی کی جاتی، حضور کے بارے میں، حضور کی سیرت کے اوپر، کردار کے اوپر انگلی اٹھاتے، اعتراضات کرتے، بات کرتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اچھا یہ بتاؤ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں جی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ امانت میں خیانت کرتا ہے؟ نہیں۔
امانت میں خیانت نہیں کرتا, سب اس پر اعتبار کرتے ہیں. اچھا کہتا کیا ہے بھئی؟ کہتا ہے نماز پڑھو, کہتا ہے سچ بولو, کہتا ہے کہ حیا کرو, کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو, غربا کی مدد کرو. تو دوستو سوچئے کہ ان کی حضور کی سیرت وہ کیسی حسین ہوگی, وہ کتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ جو اس وقت میں بدترین دشمن ہے وہ وہاں پر ان کی غیر موجودگی میں بھی حضور کے کردار اور سیرت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, بات نہیں کرتا. اسی طرح اگر حضور کے احسان کی بات کریں تو بتائیے اگر حضور نہ آتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ اگر حضور آئے تو ہمیں قرآن ملا نا, حضور آئے تو فرقان ملا, آئے تو ہدایت ملی, آئے تو شریعت ملی, رب کے احکامات ہم تک پہنچے. ورنہ بتائیے ہمارا کیا حال تھا؟ بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے, شرک کی تاریکی میں مبتلا تھے. ذرا سوچئے کہ عرب کے پاس وحدت قدا تھا, اللہ کا گھر تھا, کعبہ تھا, لیکن اس میں بت سجا کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے گھر کو, وحدت قدے کو وہ ان کے پاس تو تھا لیکن پہچان نہیں رکھتے تھے, اس کو شرک کا اڈا بنائے بیٹھے تھے. ذرا سوچئے حضور نہ آتے تو ہمارا کیا اثر ہوتا, کیسے بدترین عذاب میں مبتلا کیا جاتا. تو یہ حضور کا احسان ہے نا, یہ قرآن کا ہمیں ملنا, یہ ہدایت کا ہمیں ملنا, یہ دین اسلام کا ہمیں ملنا, یہ حضور کا احسان ہے نا. اس کے علاوہ حق یار یار یا علی زندہ باد. دوستو جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا, لولا کلمہ خلقت الافلاق, لولا کلمہ ذرت الربوبیہ. دوستو یہ دنیا, یہ تمام کائنات اللہ رب العزت نے کس کے لیے تخلیق فرمائی؟ اپنے حبیب کے لیے تخلیق فرمائی. یعنی کہ اگر آقا کریم کو تخلیق نہ فرمایا جاتا تو کائنات میں کسی اور چیز کو بھی تخلیق نہ فرمایا جاتا, اللہ رب العزت اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا, اس کو ظاہر ہی نہ فرماتا. اگر اللہ آقا کریم کا رب نہ ہوتا تو کسی کا رب نہ ہوتا, کچھ تخلیق ہی نہ فرماتا تو رب کیسے ہوتا؟ تو دوستو بتائیے جس کی وجہ سے ہماری تخلیق ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے, تو اس سے بڑا ہمارا کوئی محسن ہو سکتا ہے کیا؟ تو اگر احسان دیکھیں تو حضور سے بڑھ کر بھی کسی کا احسان نہیں ہمارے اوپر. اگر قرب کی بات کریں تو یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک. اب جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا نزدیک, وہ اتنا حسین لگتا ہے نا, اس سے اتنی محبت ہوتی ہے نا. ماں باپ ہے, قریبی رشتہ ہے, اتنی محبت ہے. اولاد ہے, قرب حاصل ہے, اتنی ہی محبت ہے. اس کے بعد سب سے بڑھ کر تو اپنے آپ سے, اپنی جان سے محبت ہوتی ہے نا. ذرا دیکھیں اگر کوئی گروپ فوٹو ہو, آپ کی گروپ فوٹو کسی نے لی, آپ گروپ فوٹو اٹھا کے جب بھی دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کی نظریں خود کو تلاش کریں گی نا. انسان میں خود پسندی ہے نا, سب سے زیادہ تو خود سے محبت کرتا ہے نا انسان. ہاں بھی ذرا فوٹو میں دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں اس میں, تو سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ تو انسان خود سے کرتا ہے نا, خود کو حسین سمجھتا ہے. تو حضور کا ہمارے اوپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق ہے, وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ نزدیک. تو اگر قرب سے بھی دیکھیں تو حضور سے زیادہ ہم سے اور قریب اور کوئی نہیں. ایک بات سمجھنے کی اور یہ ہے کہ حضور کا حسن بھی ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ, حضور کا حسن بھی ایک معجزہ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ہوتا ہے نبوت کی دلیل, کوئی ایسی چیز جس کے سامنے عقل گھٹنے ٹیک دے, جو عقل میں نہ آئے, عقل سے بالا تر ہو, اور اس کو دیکھ کر انسان یہ قائل ہو جائے کہ یہ شخص یقیناً اللہ کا نبی ہے, یہ سچا نبی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو اللہ نے کوئی اور معجزہ نہ بھی عطا فرمایا ہوتا تو حضور کا حسن و جمال ہی ان کی نبوت کی دلیل کے طور پہ کافی تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی اب مثال بھی لے لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یہودی عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے, اور تورات پر عبور حاصل تھا ان کو. اب جب اپنا اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ ایسا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں حضور نے ابھی دعوت کوئی نہیں دی,
हुजूर ने कोई तबलीग नहीं फरमाई, अभी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ हुजूर के चेहरे को देखकर समझ लिया कि ये अल्लाह के नबी हैं। तो बताइए मौजज़ाना हुआ कि ना हुआ। इसी तरह अब मदीना के बाहर एक काफिला खड़ा है, हुजूर टहलते हुए सैर करते हुए पहुंचते हैं, काफिला देखते हैं, उसमें एक सुर्ख ऊंट है, हुजूर को पसंद आ जाता है। अब वो जो काफिला है वो ऊंट बेचने के इरादे से नहीं आया था, ऊंट कोई नहीं, हुजूर भी ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं गए थे, इस इरादे से तो नहीं गए थे, तो जेब में रकम भी नहीं। अब हुजूर जाते हैं, पूछते हैं हाँ भाई ऊंट भेजोगे। अब हुजूर के चेहरे पे जैसे नजर पड़ती है, हुजूर का हुस्न जैसे मुशाहिदे में आता है, तो वैसे ही हवास जवाब दे देते हैं। अब हुजूर के चेहरे पर नजरें हैं, अब बेचना था तो नहीं, हुजूर कहते हैं बेचोगे, हाँ जी बेचेंगे, हाँ जी कितने में बेचोगे, इतने में बेचेंगे। अच्छा जी मैं ऊंट लेकर जा रहा हूं, रकम फिर बाद में भिजवा दूंगा, कबूल है, हाँ जी ले जाएं, कबूल है। हुजूर कहते जा रहे हैं, वो मानते जा रहे हैं। अब जब हुजूर वो ऊंट लेकर वहां से चले जाते हैं, अब जब तक हुजूर जा रहे हैं तो नजरें तो हुजूर पे टिकी हैं, अब चले जाते हैं तो ख्याल आता है भाई ना नाम पूछा ना पता पूछा, भाई किस कबीले का है, किस कौम का है, कहाँ रहने वाला है, उसको ऊंट दे दिया, उसको भेज दिया, ना कोई दरमियान में जामिन है, ना कोई जमानत देने वाला है, अब क्या करेंगे भाई, हमें कोई लूट के तो नहीं चला गया। तो ऐसे में कबीले की जो सरदार था, उसकी बीवी वो कहती है कि उसकी जमानत मैं देती हूँ, अगर वो ऊंट की रकम नहीं भिजवाता है तो मुझसे ले लेना। अच्छा लोगों ने ख्याल किया शायद ये औरत उसको जानती होगी, उस शख्स को, तभी जमानत दे रही है। अच्छा तो जानती हो कौन है? नहीं जानती तो नहीं, फिर जमानत कैसे देती हो? मैंने उसका चेहरा देखा है, सुभान अल्लाह, ऐसा हसीन और जमील चेहरा ये किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। वो यकीनन रकम भिजवाएगा, ना भिजवाए तो मुझसे ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ देर में फिर एक गुलाम आता है, वो रकम भी देता है, साथ में खजूरें भी देता है तवाज़ु के लिए, और वो पूरा कबीला फिर हुजूर की खिदमत में पेश होता है और ईमान ले आता है, इस्लाम कबूल करता है। तो हजरत मोहतरम एक बात और ये है कि देखिए हर एक के हुस्न का पैमाना अलग है। भाई किसी को गोरा रंग पसंद है, किसी को सांवला, किसी को गंदमी रंग पसंद है, किसी को दराज कामत पसंद होगी, किसी को हो सकता है पस कामत पसंद हो, किसी को मोटी आंख पसंद होगी, किसी को पतली आंख पसंद होगी, किसी को छोटी नाक पसंद होगी, किसी को लंबी नाक पसंद होगी। तो हर एक के हुस्न का मयार तो अलग होता है। कोई मेरे लिए हसीन है जरूरी तो नहीं आपके लिए भी हसीन है। कोई हो सकता है आपको खूबसूरत लगता हो, मुझे खूबसूरत ना लगे। सुभान अल्लाह। तो हर एक के हुस्न का पैमाना तो अलग। तो हो सकता है कोई ये कहे भाई हुजूर तो सहाबा को तो खूबसूरत हसीन लगते थे, अरे वो तो हुजूर से अकीदत रखते थे, मोहब्बत रखते थे, दीवाने थे, उनको तो हुजूर हसीन लगने ही थे, उनको तो मोहब्बत थी हुजूर से। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जरूरी तो नहीं कि हुजूर ऐसे हसीन हो कि सभी को हसीन लगे। हो सकता है किसी के हुस्न के मयार पर पूरा उतरे और किसी के मयार पर पूरा ना उतरे। तो मैं अर्ज करूंगा, देखिए हम तो बंदे हैं ना, हम तो मखलूक हैं, हमारा मयार अलग अलग है, लेकिन वो जो खालिक की हुस्न है, जिसने हुस्न को तख्लीक फरमाया, जब वो किसी हस्ती को अपना महबूब बना ले तब तो मानना पड़ेगा ना वो हस्ती हर मयार पे पूरा उतरती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अब वक्त बहुत हुआ चला, मैंने भी मुल्तान जाना है, आप लोग भी घरों को जाएं सोएं। एक आखिरी बात, एक नसीहत करके इजाजत लूंगा कि देखिए हम आका करीम से मोहब्बत का दावा करते हैं, उस पर फख्र महसूस करते हैं, हुजूर की गुलामी पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी की दलील क्या है? क्या सिर्फ महफिल में शिरकत कर लेना है, या सिर्फ नारे लगा लेना है, या फिर सिर्फ नाते सुन लेना या नाते पढ़ लेना है? हज़रत मोहतरम एक छोटी सी हदीस सामने रखता हूँ, इजाजत लेता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को हुजूर ने हुक्म दिया, एक काफिला रवाना हो रहा था मदीना से, तो हुक्म फरमाया कि सुबह सुबह निकल जाना। अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को ख्याल आया कि भाई काफिला तो साथ जाएगा, सुस्त रफ्तार से आता है, तो मेरे पास तो सवारी है, तेज रफ्तार है, तो जुम्मे का रोज है, तो जुम्मे की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ लूंगा, चले ज़ियारत भी हो जाएगी, दीदार भी हो जाएगी, फिर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की का एजाज वो भी मिलेगा, और फिर सवारी तेज है, फिर रवाना होऊंगा, काफिले में शामिल हो जाऊंगा।
سبحان اللہ. اب جمعے کی نماز کے بعد جب حضور کی نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود ہے. پوچھتے ہیں بھئی یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو صبح روانہ کیا تھا تمہیں. عرض کرتے ہیں حضور بس یہ خواہش تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی، یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی. اب دیکھیں رکے تو حضور کی محبت میں تھا نا، حضور کی محبت میں رکے، حضور کی زیارت کرنا چاہتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے. اب نیت تو نیک تھی، لیکن حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، اگر تمام خلا سونے سے بھر جائے اور یہ تمام سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی تمہیں وہ اجر وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کو ملا جو صبح روانہ ہو گئے تھے. سبحان اللہ. سبحان بھئی کمال ہو گیا. بھئی اگر رکے تھے تو حضور آپ کی محبت میں رکے تھے نا، آپ سے عقیدت میں رکے تھے، تو ان کا اجر زیادہ کیوں، ان کا اجر کم کیوں؟ وہ اس لیے کہ صبح روانہ ہو جاؤ، یہ حضور کا حکم تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ہے، کس عمل کا ہے؟ حضور کے حکم پر عمل کرنے کا ہے. سبحان اللہ. اب ہم حضور کا نام بھی لیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائیں، حضور کے نام کی محافل بھی سجائیں، لیکن اگر حضور کے حکم پر عمل نہ کریں، اگر شریعت پر عمل نہ کریں، تو دوستو پھر یہ محبت تو صرف زبانی ہوئی نا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور شریعت محمدی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اوروں کو جو نصیحت کرتے ہیں خود اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس محفل دے رحمت پہلے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس پیارے نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے قدسی کہیں ہرزا، ہمارے قدسی کہیں ہرزا، بریلی کے میٹھے احمد شاہ، امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.